اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اس دنیا میں تقریباً 85% ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا کیا بنے گا؟ کیا مرنے کے بعد بھی اس کے لیے کوئی نئی دنیا تیار ہے جہاں وہ سکون سے رہ سکے گا؟ ہم مختلف مذاہب میں اس کنسیپٹ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان موت کے بعد کدھر جائے گا۔ آئیے ہم سب سے پہلے کرسچین کا نظریہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرسچین کے نظریے کے مطابق انسان کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ مرنے کے بعد جو جیسس کے پیروکار ہیں وہ خدا کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں گے اور سکون میں رہیں گے اور ان کو جنت ملے گی، جبکہ جو خدا کو نہیں مانتے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیتھولک کرسچین کے مطابق مرنے کے بعد نیک روحوں کو ایک مخصوص جگہ رکھا جائے گا تاکہ جنت میں جانے سے پہلے یہاں ان کو گناہوں سے پاک کیا جا سکے۔ اس جگہ کو پرگیٹری کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں اس جگہ کو برزخ کہا جاتا ہے۔ کرسچین کے نظریے کے مطابق حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور خدا کی آخری حکومت کی ابتدا کریں گے۔ اس وقت سب مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آج کی اسٹڈی کا دوسرا مذہب ہے مسلمان۔ اسلام میں انسان کے مرنے کے بعد جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو برزخ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ برزخ ایک ایسی عارضی جگہ ہے جہاں انسان کی روحیں قیامت آنے سے پہلے رہیں گی۔ یہ جگہ نیک لوگوں کے لیے پرسکون اور گناہ گاروں کے لیے بہت ہی سخت ہوگی۔ مسلمانوں کے نظریے کے مطابق آخری وقت میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی حکومت قائم کی جائے گی۔ اس کے بعد قیامت ہوگی اور اس کے بعد تمام لوگ دوبارہ زندہ کر کے محشر میں پیش کیا جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے اچھے اعمال ہوں گے ان کو جنت ملے گی، جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے ان کو جہنم بھیج دیا جائے گا۔ اچھے لوگ ہمیشہ کے لیے پرسکون زندگی گزاریں گے جبکہ برے لوگ ہمیشہ ہی عذاب میں رہیں گے۔ اس ٹاپک کا اگلا جو مذہب ہے وہ ہندوازم ہے۔ اکثر ہندو پیدائش، پھر موت اور پھر دوبارہ پیدائش کے سائیکل پہ یقین رکھتے ہیں جس کو سمسارا کہتے ہیں۔ اس کو ٹرانس مائگریشن آف سول بھی کہتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق انسان پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایک نئے جسم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تھیوری آپ کو ہندوؤں کی مذہبی کتاب بھگوت گیتا چیپٹر 2 میں بھی مل جائے گی۔ اسی طرح ہندوؤں کے مطابق مرنے کے بعد انسان کی روح اس کے کرما یعنی اعمال کے مطابق سفر کرتی ہے۔ اگر کسی کے اعمال یا ایکشن اچھے ہوں گے تو اس کو مرنے کے بعد زندگی خوشگوار ملے گی، جبکہ وہ لوگ جن کے برے اعمال ہوں گے ان کو مرنے کے بعد سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا شخص دوبارہ جانور کے روپ میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ کچھ ہندو یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ موت کے فوراً بعد دوبارہ انسان کو اسی وقت جنم مل جاتا ہے، جبکہ اکثر یہ یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان اعمال کی سزا و جزا کے لیے برزخ یا سورگ میں بھیجا جاتا ہے۔ جس طرح مسلمانوں کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور جنت کا اصول ہے، اسی طرح موکشا ہندوازم کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ موکشا ان کو پیدائش، موت اور پھر دوبارہ پیدائش کے سائیکل سے آزادی دیتا ہے۔ ہندوؤں کو موکشا تب ملتی ہے جب وہ ہندو مذہب کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ جب موکشا ملتی ہے تو انسان کی روح خدا کے ساتھ مرج یا مکس ہو جاتی ہے یا برہمن میں چلی جاتی ہیں، جہاں سے سب روحیں نکلتی ہیں یا بنتی ہیں۔ اس اسٹڈی کا آخری مذہب ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سکھزم۔ سکھ ہندو مذہب کی طرح پیدائش ہونے پر پھر مرنے اور پھر دوبارہ پیدا ہونے یعنی سمسارا پہ یقین رکھتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کی طرح سکھ کرما پر یقین رکھتے ہیں، یعنی اچھے اعمال کی وجہ سے اگلا جنم آسان اور خوشگوار رہتا ہے، برے اعمال کی وجہ سے اگلے جنم میں سختیاں ہوں گی۔ سکھ جنت یا جہنم کے کوئی جسمانی وجود کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ان کے مطابق یہ دماغی تصور ہے۔ اگر آپ خدا سے دور ہیں تو آپ جہنم میں ہیں۔ خدا کی قربت سے آپ سکون پا سکتے ہیں اور جنت آپ کے لیے یہی ہے۔ سکھزم میں انسان کا آخری گول مکتی یا لبریشن ہے، یعنی بار بار جنم سے چھٹکارا پانا۔ یہ چھٹکارا یا مکتی تب ملے گی جب اچھے اعمال کی وجہ سے آپ کی روح خدا کے ساتھ مل جائے گی یا مکس ہو جائے گی۔ اس لیے ان کا سارا زور یہ ہوتا ہے کہ یہاں رہ کر اچھی زندگی گزاری جائے، نہ کہ آخرت میں کسی انعام کی خاطر کوشش کی جائے۔ اب ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ خود کو آزاد تصور کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس چیز پر ان کا کیا نظریہ ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کی بات کریں جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تو ان میں زیادہ تر ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک پائے جاتے ہیں۔ ایتھیسٹ ایسے لوگ ہیں جو خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کے مطابق انسان خود بخود وجود میں آیا ہے اور مرنے کے بعد اس کا وجود بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ جنت، جہنم یا مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے۔ نان ریلیجیس کی دوسری قسم ایگنوسٹک ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ خدا ہے یا نہیں۔ مرنے کے بعد زندگی پر بھی یہ شک کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا اس کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی مختصر ویڈیو۔ آپ کو اگر یہ پسند آئی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔